عید الفطر روحانی خوشی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ انعامات پر شکر بجا لانے کا دن ہے۔ تہوار فیسٹیول قوم کی علامت اور پہچان ہے۔ اس سے قوم کی ثقافت اور مذہب کی عکاسی ہوتی ہے۔ عید کا انعام ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جو خوف خدا رکھتے ہیں، اس کی خوشنودی اور معرفت حاصل کرنے کے لیے رات کو قیام اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ عزیز ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور خود روحانی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے ایک ماہ کے بعد ان روزہ داروں کو ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کے سروں پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ عید الفطر کو ہر مسلمان بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اصل خوشی کے حقدار صرف اور صرف وہ مسلمان ہیں جو روزے اور نماز کی باقاعدگی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور دوسروں کی خوشی میں خود اور ان کو اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، عید کا لفظ عود سے مشتق ہے جس کے معنی ہے بار بار آنا، اور فطر افطار سے مشتق ہے۔ یہ روزہ سعید مسلمانوں کے لیے مسرت اور شادمانی کا پیغام لاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کو رحمت کا دن کہا گیا ہے کہ اس دن روزہ داروں کے لیے ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار، بطور فیسٹیول منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی یہ تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں، یعنی اسلام کی آمد سے قبل، یہ تہوار یا فیسٹیول اس طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ۔ مکرم ناظرین اکرام، خوشیاں منانے کا جو مہذب اور روحانی تصور اسلام نے دیا ہے، بلا شبہ وہ دیگر تمام مذاہب عالم سے منفرد بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اور یہ بات عالمی سطح پر ہر سنجیدہ ذہن قبول بھی کر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے مختلف مواقع عنایت کیے ہیں۔ انہی پربہار اور یادگار تقاریب میں عید الفطر ایک امتیازی شان اور مقام رکھتی ہے۔ عید کا دن سارے مسلمانوں کے لیے اظہار مسرت کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی تربیتی مشقتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بطور احسان و اکرام یہ مبارک و مسعود دن عنایت کیا، جس کا انتظار ہر صاحب ایمان کو ہوتا ہے۔ اے ہلال عید، اے نور نگاہ روزے دار، آ کے تھے تیرے لیے مسلمان سراپا انتظار۔ مکرم ناظرین اکرام، عید الفطر کے دن کی بہت فضیلت ہے اور یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس اجیر مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا ہے جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی، میرے کرم اور میری بلند شان کی اور میری بلند مقام کی، میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن شیطان مردود زور سے چیختا ہے
اور اس کے سارے حواری اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے سردار، تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، اور جس نے تجھے ناراض کیا ہم اسے گمراہ کر دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج عید الفطر کے دن امت مسلمہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ عید الفطر کے دن ان تمام مومنوں کے گناہ معاف فرما دے گا جو عید کی نماز کے لیے جمع ہو کر مغفرت طلب کریں گے۔ اس لیے عید گاہوں کے راستوں پر بیٹھ جاؤ اور لوگ لہو و لعب میں مشغول کرو، اور انہیں شراب نوشی اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے پر لگا دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے اور ان کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ عقل مند آدمی وہ ہوگا جو عید کے دن خواہشات نفس اور منکرات سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی پر مداومت اختیار کرے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کے دن اچھے اعمال کرنے اور صدقہ اور خیرات دینے میں بھرپور کوشش کرو، اور نماز و زکوٰۃ اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور ان کی طرف سے رحمت و بخشش کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ یہ وہ ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کی نوازشات کے حصول میں بھرپور کوشش کرتے رہتے۔ مکرم ناظرین کرام، عید کے موقع پر بالعموم لوگ گیدرنگ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن امسال عید کا موقع پہلے جیسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث سماجی اور معاشرتی رہن سہن کے طور و اطوار، رویے اور معمولات میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ عید کا نام ویسے ہی باہم میل ملاپ، کھانے پینے اور خوشیاں منانے سے منسلک ہے، لیکن دوسری جانب اس بیماریوں کو پھیلنے سے روکنا صرف اور صرف سوشل ڈسٹنس، فاصلے ہی سے ممکن ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اس عید پر اپنی صحت اور دوسروں کی صحت کی حفاظت کے لیے جہاں دیگر کئی احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنی ہیں، وہیں کورونا وائرس کے پیش نظر سماجی و معاشرتی دوری کے حوالے سے بھی پابندی اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یہ تہوار منانا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ کرونا وائرس اور اس نوعیت کی جتنی بھی وباؤں کا سامنا انسان اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہات اور آخرت کی یاد دہانی کا ذریعہ ہیں۔ انسان چاہے ترقی کی کتنی ہی منازل کیوں نہ طے کر لے، قدرتی آفات پر قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کا اختیار ہے، اور اس کے اختیار کے سامنے انسان بالکل بے بس ہے۔ مکرم حاضرین اکرام، عید کے 3 دنوں میں بالعموم ہر گھر میں پسندیدہ لذیذ اور مرغوب کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر دوست احباب اور عزیز رشتہ دار بھی تشریف لاتے ہیں، مگر اب حالات کے پیش نظر گھر میں زیادہ افراد جمع نہ ہونے دیں۔ لاک ڈاؤن کا موقع چل رہا ہے، غیر ضروری ملنا ملانا اور دعوتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کی دعوت کا ارادہ ہو تو کھانا تیار کر کے ان کے گھر بھجوا دینے کا اہتمام کریں، تاکہ ماہرین کی ہدایت کے مطابق معاشرتی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے۔ مانا کہ یہ دعوتی اجتماعی کھانے محبت کے اظہار، الفت بڑھانے کا ذریعہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ ہدایت بھی پیش نظر رکھے کہ جس علاقے میں وبا ہو اس علاقے کے رہائش کی اس علاقے سے نہ نکلیں اور باہر کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ دی گئی گائیڈ لائنز کے مطابق معاشرتی فاصلہ برقرار رکھیں اور عید کے پرمسرت لمحات سادگی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی گزاریں۔ آپ تمام ہی ناظرین کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔